بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم نے 27 تاریخ کو انگلینڈ کے ایک متعصب رضاخانی جناب مولانا مفتی شمس الہدیٰ صاحب کو دعوت مکالمہ دی تھی تحذیر الناس پر اور ان کے اپنے بڑوں کے ایمان پر۔ جیسا کہ سورج کے نکلنے سے بھی زیادہ ہمیں یقین تھا کہ شمس الہدیٰ صاحب کے نہ بڑے کبھی میدان مناظرہ میں آئیں اور نہ یہ شمس الہدیٰ صاحب کے بس کی بات تھی۔ ہم صرف انہیں احساس دلانا چاہتے تھے کہ جس موقف پر آپ کا اپنا شرح صدر نہ ہو اور علمی حالت یہ ہو کہ آپ اس پر کسی سے ڈیبیٹ تو بہت بڑی بات، مناظرہ تو بہت بڑی بات، مکالمے کی بھی جرت نہیں رکھتے، تو پھر شیشے کے گھر میں بیٹھ کر کتنی بڑی بیوقوفی کہ آپ دوسروں کے گھروں میں پتھر پھینکیں۔ ہوا یہی کہ انہوں نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے اور جی کا راشد رضوی سے بات کر لیں۔ خدا کے بندے، راشد رضوی تو پہلے ہم سے بھگوڑا ہوا پڑا ہوا ہے۔ اس نے وہ جو 5-6 کلپ بنائے اور 2 ماہ تک جو اس نے مغز ماری کی، وہ 2 ماہ تک مغز ماری یہی تھی کہ میں احمد خان صاحب بریلی کے ایمان اور اپنے اکابر کے ایمان پر کسی طرح گفتگو نہیں کروں گا۔ وہ آدمی تو پہلے ہم سے بھگوڑا ہوا پڑا ہے، وہ آدمی تو پہلے سے ہم سے بھاگا ہوا ہے، تو بھاگے ہوئے شخص کو آپ کیسے اس سے پوچھے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر آپ ہمارے سامنے کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب وہ احمد خان بریلی کے کفر ایمان پر بات کر سکتے ہیں، تو پھر وہ جو اس نے اتنے کلپ بنا کر ہمارا وقت ضائع کیا کہ احمد خان بریلی کی کفر ایمان پر بات نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولتا رہا۔ تو پہلے یہ اقرار تو کرواؤ۔ بہرحال جناب شمس الہدیٰ صاحب، ہمارے نمائندے مولانا عبدالعلیم صاحب باقاعدہ آپ کی مسجد گئے۔ کیا حال چال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کون صاحب؟ جی میں عبدالحلیم بول رہا ہوں۔ میں ابھی آپ کے مسجد میں آیا تھا، لیکن آپ سنت بغیر پڑھے آپ بھاگ گئے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ڈر گیا تھا آپ لوگوں سے۔ آپ ڈر گئے تھے ہم سے؟ کیوں؟ جی اس لیے کہ ڈراؤنے لوگ ہیں آپ لوگ نا۔ ہم ڈراؤنے لوگ ہیں؟ یار آپ اس طرح کی بات نہ کریں، ہم اتنے اچھے لوگ ہیں، ہم اخلاق کے ساتھ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اللہ فضل فرمائے۔ ہاں آمین، بالکل بالکل۔ دیکھیں آپ بار بار ہمارے نمائندے مولانا عثمان صاحب آپ کو بار بار کال کر رہے ہیں، آپ کم سے کم اتنی جرت تو اپنے اندر پیدا کریں کہ کم سے کم اپنے مخالف سے کال پر بات تو کر سکے۔ ایسا کیا خوف ہے؟ یہ کوئی موت کے فرشتے نہیں ہیں جو آپ کی روح کھینچ لیں گے۔ ہمارے نمائندے آپ کی مسجد گئے، آپ کی کنز الایمان سینٹر گئے، آپ وہاں سے بھاگ گئے۔ اللہ کے بندے، موت ایک دن ہے، اللہ کو تو جواب دینا کریں، آپ جواب دینے سے ڈر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کسی ایسے نمائندے کا ہمیں حوالہ دیں جو اس موضوع پر گفتگو کے لیے تیار ہو۔ ہمیں آپ کے اس نمائندگی کی نمائندگی بھی بالکل قبول ہے، سر آنکھوں پر قبول ہے۔ موضوع طے ہو چکا ہے۔ موضوع یہ ہے کہ آپ کی طرف سے تحذیر الناس ہوگی اور ہماری طرف سے جناب جی احمد خان بریلی اور دیگر بریلی اکابر کا کفر ایمان ہوگا ان کے اپنے فتاوی کی روشنی میں۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے نمائندے گفتگو کریں گے، اور نمائندے پہلے یہ کیونکہ وہ بھاگے ہوئے ہمارے مقروض ہے، نمائندے ہماری لاسٹ ویڈیو سے بھاگے ہوئے ہیں، 2.5 گھنٹے کی ویڈیوز پر قرض ہے، 1 ماہ سے خاموش ہے۔ نمائندے آپ کے یہ اقرار کریں گے کہ بالکل احمد خان بریلی کی کفر ایمان پر میں گفتگو کے لیے تیار ہوں، اور اس سے پہلے جو میں اس پر تیار نہیں تھا، اس سے پہلے جو میں نے اس پر اتنی مغز ماری کی، وہ سب جھوٹ تھا، فراڈ تھا۔ واقعتاً مولانا ساجد صاحب آپ کا موقف شروع دن سے اصولی تھا کہ اگر علماء دیوبند کی عبارت پر گفتگو ہوگی تو جناب جی احمد خان بریلی اور دیگر بریلی اکابر کی بھی ایمان پر گفتگو ہوگی۔ 5 تاریخ ابھی بھی لاسٹ تاریخ ہے۔ شمس الہدیٰ صاحب ہمت اور جرت کریں، یہ اپنے مریدوں کو واٹس ایپ آڈیو بھیج کر آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، آپ ہمت جرت غیرت کریں اور سامنے بیٹھیں۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو اس لیے اتنے ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کی دعوت دی تھی کہ کہیں آپ بہانہ نہ بنا لیں کہ جی یہ بدتمیزی کیے، لیکن چونکہ آپ نے آنا ہے نہیں، لہٰذا نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ نچے گی۔ یہ ہمیں موضوع ہمارا طے ہو چکا ہے، آپ کی طرف سے تحذیر الناس ہے، اور ایک آسان موضوع میں دیتا ہوں جس پر مکالمے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ وہ موضوع کیا ہے کہ تحذیر الناس کی جو عبارت مولانا احمد خان بریلی نے حسام الحرمین میں پیش کی ہے، وہ مکمل عبارت اسی ترتیب کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ ایک جگہ تحذیر الناس کے کسی صفحے پر دکھا دیں۔ شمس الہدیٰ صاحب بہت آسان طریقہ ہے،
ساجد خان لندن آ کر آپ کے ہاتھ چومے گا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اپنے شاگردوں کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کروائے گا، مولوی عثمان اور مولوی عبدالحلیم کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کروائے گا، بلکہ لندن کے جس مولوی کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے، میں رب محمد کی قسم کھا کر کے تو میں اس کی بیعت آپ سے کرواؤں گا۔ اس سے شاندار آفر کیا ہوگی؟ اگر آپ یہ آفر قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آل حضرت اس صدی کے سب سے بڑے کذاب تھے، جنہوں نے تحذیر الناس پر اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فراڈ مکے اور مدینے میں بیٹھ کر کیا۔ اس کا پھر اقرار کریں، اور اگر زبان سے نہیں کرتے تو اللہ کے دربار میں تو اقرار کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی طرف سے تحذیر الناس ہوگی، اور ہماری طرف سے احمد رضا خان بریلی اور دیگر بریلی اکابر کا کفر ایمان ان کی اپنی عبارات کی روشنی میں کہ وہ اس کائنات کے بدترین ایمان تھے، وہ فرعون سے بدتر تھے، قارون سے بدتر تھے، حامان سے بدتر تھے، وہ ولد الحرام تھے، اپنے فتاویٰ کی روشنی میں یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ آپ راشد رضوی کو کہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے راشد رضوی سے رابطہ نہیں کیا، آپ کلما طلاق کی قسم اٹھا کر کہیں کہ میں نے راشد رضوی سے ان دونوں موضوعات پر اجازت لے کر انہیں اپنا نمائندہ نامزد کیا ہے۔ آپ نے صرف اپنے مرید کو طفل تسلی دینے کے لیے آڈیو ریکارڈ کروا کے مولانا عبدالعلیم صاحب کے پاس بھیج دی۔ آپ اپنے نمائندے کو کہیں کہ وہ اس پر تیار ہیں، جلد سے جلد رابطہ کریں، اور اس سے پہلے جو 2 ماہ تک وہ کلپ کھیلتے رہے وہ سب بکواس تھی، اس کا اقرار کریں، اور 5 تاریخ مناظرے کا طے ہو چکا ہے، بس صرف جگہ طے کرنی ہے۔ جگہ ہم آپ کو 3 آپشن دیتے ہیں، ایک کراچی ہم آپس میں مرضی سے جگہ طے کر لیں، ایک کوئٹہ ہم آپس میں مرضی سے جگہ طے کر لیں، اور تیسرا پشاور میں آپ کا نمائندہ اپنے مدرسے کا ایڈریس دے دے، ہم انشاءاللہ وہاں پہنچنے کو تیار ہیں، لیکن یہ 5 تاریخ سے پہلے ہو تاکہ اس جگہ پر پہنچا بھی تو جا سکے، ٹکٹوں کا بندوبست بھی تو کیا جا سکے۔ 5 تاریخ بس مناظرے کی طے ہے، یہ طے ہو چکا ہے۔ اگر 5 تاریخ تک یہ مناظرہ نہیں ہوا اور اسی طرح آپ بہانے بناتے رہے تو جیسے آپ کے آلت مولانا مرتضی حسن چاند پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہانے بنا کر فرار اختیار کرتے ہوئے قبر میں چلے گئے، آپ نے بھی قبر میں چلے جانا ہے۔ لیکن شمس الہدیٰ صاحب، آپ خوش فہمی میں مت رہیے گا، ہم نے لندن آنا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہم نے لندن آنا ہے، تیاری پکڑے، کسی بھی وقت ہم آپ کی کنز الایمان سینٹر میں پہنچے ہوں گے، اور پھر نہ زمین پھٹے گی کہ آپ اس میں گھس جائیں، اور نہ آسمان پھٹے گا کہ آپ اس میں چڑھ جائیں۔ اس دن سے ڈریں اور اس سے پہلے جگہ طے کر کے تیاری کر کے آئیں، تاکہ اس قضیے کو لندن کی سرزمین پر ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔